وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ انفال کی دو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو اور مجاہدین کے پیچھے رہ جانے والوں کو دوران جنگ اور دوران جہاد کامیابی کے اصول بتلائے ہیں کہ جب ایک قوم حالت جنگ میں ہو اور ان کے لشکر اور ان کی فوجیں محاذ پر دشمنوں کے خلاف سب آرام ہوں، تو ان مجاہدین کو بھی، ان افواج کو بھی اور جو پیچھے عوام ہیں ان کو بھی کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران جنگ کامیابی کے جو رہنما اصول بیان کیے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا اصول جو ارشاد فرمایا کامیابی کا، وہ ثابت قدمی ہے کہ مسلمان ہمیشہ ثابت قدم رہے، چاہے وہ میدان جنگ میں لڑ رہا ہے تو ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر وہ ثابت قدم رہے، اور جو پیچھے عوام ہیں جنہوں نے اپنی فوج اور لشکر کو مرتب کیا ہے، وہ بھی ذہنی طور پر اور خیالی طور پر ثابت قدم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی لشکر سے، دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو۔ اور یاد رکھیے جب انسان ثابت قدم ہو جاتا ہے، اپنے اندر استقامت پیدا کر لیتا ہے اور اپنے ہدف کو حاصل کرنے سے پہلے پیچھے نہیں مڑتا، تو پھر اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اور بحیثیت مسلمان صرف زمین کے حصے کو حاصل کرنے کے لیے یا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یا کسی دیگر دنیاوی غرض اور مقصد کے حصول کے لیے جہاد نہیں کرتا، بلکہ وہ جہاد خالصتاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرتا ہے، مسلمانوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے، اس کے پیش نظر دو باتیں ہوتی ہیں کہ یا تو دشمن کو سبق سکھا کر اور اپنی قوم کو محفوظ کر کے غازی بن کے لوٹوں گا،
ضرور ملتی ہے، یا وہ میدان جنگ کے غازی بناتے ہیں اور یا پھر ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور مسلمان کبھی بھی کسی دنیاوی اور ظاہری غرض کے لیے جنگ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے اور مسلمانوں کو کفار اور طاغوتی قوتوں سے بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ صف آرا ہوتا ہے۔ غزوہ موتا کے موقع پر جنگ موتا، جو کہ اسلام کی جو غزوے اور غزوات اور جہاد کی عظیم تاریخ ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا رومیوں کے خلاف، اور وہ لشکر 3000 کا لشکر تھا، جس لشکر کی سپہ سالاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو عطا فرمائی۔ 3000 مجاہدین کا لشکر ہمارے نبی نے ترتیب دیا اور ان کو روم کے عیسائیوں کے خلاف، بازنطینیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے روانہ کروایا۔ اب یہ پہنچے موتا کے مقام پر۔ موتا جو کہ آج کا اردن جو ملک ہے عرب کا، اردن کا ایک شہر ہے، اس زمانے میں اس کو موتا کہا جاتا تھا۔ تو موتا شہر میں اور موتا علاقے میں یہ لشکر جب پہنچا، اب بازنطینی اور عیسائی جو تھے روم کے وہ قریب نہیں تھے، جب ان کو خبر ہوئی اور انہوں نے اپنا لشکر ترتیب دیا تو اس 3000 مجاہدین کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر انہوں نے تیار کیا۔ اب یہ اپنے وطن سے بھی دور تھے، بہت دور تھے۔ مجاہدین اسلام اور لشکر اسلام کے پاس اسلحہ بھی ان جیسا نہیں تھا، ان کے پاس دیگر وسائل اور اسباب بھی بہت کم تھے، اور کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہاں پہ پہنچے تھے، جبکہ وہ لشکر عیسائی جو تھے، لشکر کفار، وہ اپنے بدن میں ہی تھا، اپنے ہی علاقے اور سرحد کے قریب تھا۔ ان کی افراد قوت بھی ان سے کئی گنا زیادہ تھی، کہاں 3000 کہاں 2 لاکھ۔ ان کے پاس اسلحہ بھی سب سے زیادہ تھا، ان کے پاس افواج بھی سب سے زیادہ تھی، ان کے پاس دیگر وسائل بھی سب سے زیادہ تھے، کیونکہ اس زمانے کا روم اور اس زمانے کا سپر پاور تھا، سپر پاور قوت تھی۔ اب جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوا تو مسلمانوں کے دل میں خدشات پیدا ہونے لگے کہ 2 لاکھ لشکر کے مقابلے میں 3000 کا لشکر بے سر و سامان کی حالت میں
صرف اور صرف ثابت قدمی کا، کہ مسلمان ثابت قدم ہو گئے، انہوں نے ڈر اور خوف کو دلوں سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوران جنگ جو کامیابی کا پہلا اصول بیان فرمایا ہے، وہ اللہ نے فرمایا فاصبروا، تم ثابت قدم ہو گئے۔ ثابت قدم جب ایک مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، تو پھر کامیابی اس کو ضرور ملتی ہے۔ پھر اللہ نے اگلا اصول فرمایا کہ ثابت قدمی کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ثابت قدم بھی رہو اور اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتے رہو۔ اب ثابت قدمی جو ہے، جہاں ایک لشکر اور کسی ملک کی فوج اور مجاہدین جہاں وہ ثابت قدم رہیں گے، وہاں ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے جو پیچھے ان کی قوم ہے، جو کہ میدان میں شامل نہیں ہے، عملی طور پر جنگ نہیں کر رہے، وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر ثابت قدم اپنی افواج کو رکھنے کے لیے کوششیں کریں گے۔ ان کے لیے ایسا ماحول پیدا نہیں کریں گے کہ ان کی افواج کے اور مجاہدین کے قدم کہیں نہ اکھڑ جائیں، تو قوم بھی ثابت قدم رہے گی اور ان کی افواج بھی ثابت قدم رہے گی۔ اور عذاب اللہ نے فرمایا اگلا اصول یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ساتھ میں انہیں اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے۔ وہ بندہ جو سرحد میں لڑ رہا ہے، جو کہ کسی ملک کا مجاہد ہے، اسلام کا عظیم مجاہد ہے، جہاں وہ زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا، لڑ بھی رہا ہوگا، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوگا، وہاں جو پیچھے رعایا ہے، عوام ہے، ان کے لیے بھی اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم بھی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ میں جانا، اسلحہ جنگ کے لیے تیار کرنا اور جنگ کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں، وہ تمام کے تمام جیتنے کے اسباب ہیں۔ اور ذکر کس طرح کی کرنا ہے؟ جو کہ مسبب الاسباب ہے، جو ان تمام اسباب میں قوت اور طاقت پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے مسلمان کو کہا گیا کہ تم نے اپنے اسباب پہ اور اپنے تیر اور نیزوں پہ اور اپنے اسلحے پہ تم نے غرور نہیں کرنا، بلکہ تم نے اللہ کا ذکر کر کے مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ تو دنیاوی وسائل ہیں، یہ تو جیتنے کے اسباب ہیں، کسی قوم کو مسخر کرنے کے اسباب ہیں، لیکن نتیجہ اور انجام کام کے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنی تاریخ اسلام میں صحابہ سے لے کر بعد کی ادوار پر جب ہم مجاہدین اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں قدم قدم پہ ہر مجاہد کی زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ ہمیں ملتا ہے کہ ہر مجاہد جہاں کافروں پہ وار کر رہا ہے، وہاں ساتھ میں اللہ اکبر کا ذکر بھی کر رہا ہے، وہاں ساتھ میں العظمۃ للہ الکبریاء للہ کا نعرہ بھی لگا رہا ہے، وہاں وہ اپنی زبان سے استغفار اور توبہ بھی کر رہا ہے، اللہ سے مدد بھی حاصل کر رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے اور آپ خود اس میں شرکت نہ کر رہے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کو روانہ کرتے وقت بھی دعائیں فرمایا کرتے تھے، ان کو دعا دیا کرتے تھے، ان کو کامیابی کی دعا دیتے، اور جب وہ لشکر چلا جاتا تو بعد میں بھی ان کے پیچھے آپ مسلسل دعائیں کرتے رہتے، اس لیے کہ دعا جو ہے یہ مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو ذکر میں کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اس میں جہاں اللہ کا دیگر لسانی اور قولی ذکر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنا، اور بعض مفسرین نے اسی لیے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کا معنی یہ ہے کہ مجاہدین جا کے لڑ رہے ہوں تو پیچھے عوام نے اپنے مجاہدین اور اپنے افواج کے لیے فتح اور کامیابی کی، اور کفار اور دشمنوں کے لیے ذلت اور رسوائی کی دعائیں کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ عمل جو ہے وہ ملتا ہے۔ آپ صبح جنگ ہونا ہوتی، آپ خود میدان جہاد میں موجود ہوتے، ساری رات آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسباب اختیار کر کے اس کے بعد پھر مسبب الاسباب سے دعائیں کرنا کہ اللہ ان اسباب میں قوت اور طاقت پیدا فرمائے، یہی ہمارے دین کا مزاج ہے۔ آج کل بعض اوقات ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی گاؤں سے کیا ہوتا ہے، گاؤں سے ہونا ہوتا تو لشکر تیار نہ کرتے، دعائیں کچھ بھی نہیں
ہمارا کام یہ ہے. اب ہمارے اوپر ایک ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اپنی افواج کے لیے، اپنے لشکروں کے لیے، اپنے مجاہدین کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا کے جھوٹ اور سچ، جس میں جھوٹ اور سچ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ہم سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں، سارا دن ہم کبھی ایک ملک کا چینل کبھی دوسرے ملک کا چینل دیکھتے رہیں، اور پھر اس میں سارا دن ہم بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں، اور فضول کے جو ہے وہ گروپوں میں اور فضول کے میڈیا کی بحثوں میں ہم پڑھتے رہیں. اس میں ٹائم ضائع کرنے سے بہت درجے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے مجاہدین کے لیے، اپنے افواج کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے ہم ذکر کریں، ان کے لیے ہم نوافل پڑھیں، ہم ان کے لیے اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ، اور ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدین کو، ہماری افواج کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ دشمنوں کو زیر اور مغلوب فرمائے. تو ہمارا یہ منصب ہے، یہ ہمارا منصب نہیں کہ فضول کے تبصرے کرتے رہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلا اصول بتایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب ثابت قدم بھی رہو گے جنگ کے دوران، اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتے رہو گے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے رہو گے. اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو گے. کیا معنی کہ جہاد کے جو اصول، جنگ کے جو اصول تمہیں اللہ اور اس کا رسول عطا فرما رہا ہے اسی کو لینا ہے. اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں یاد رکھیے اپنے حاکم کی اطاعت بھی آتی ہے کہ دوران جنگ تمہارا حاکم، تمہارا سپہ سالار جو حکم تمہیں دے رہا ہے تم اس کے مطابق چلو. اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کہ اگر اس طرح ہوتا تو اس طرح ہو جاتا، ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا. نہیں، اللہ نے فرمایا تمہارا کام نہیں ہے، یہ ماہر کا کام ہے، تمہارے لشکر کے امیر کا کام ہے، تمہارے حکمران کا کام ہے کہ وہ راستہ متعین کرے. ہاں، اگر وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے تو پھر وہ ساری قوم کا مجرم ہے. اگر وہ غداری کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پائمال کر رہا ہے، یاد رکھیے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن قوم کو یہ سبق ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، تم پہ جیسے حالات بھی آ جائیں جنگ کے دوران تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. ہمارے سامنے سب سے بڑی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن ایک عظیم اور بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا لشکر عیسائیوں کے خلاف سربراہ ہوا. اس لشکر کے ابتدائی جو امیر تھے وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم سپہ سالار جن پر اللہ کے رسول نے سیف اللہ و رسول ہی فرمایا کہ خالد بن ولید اللہ اور اس کے رسول کی ننگی تلوار ہے. وہ خالد بن ولید دوران جنگ حضرت عمر نے حکم نامہ بھجوایا اور ان کو عمارت سے معزول کر دیا، اور ان کی جگہ ان کے ایک سپاہی کو آپ نے امیر بنا دیا پوری جنگ کا، پورے لشکر کا. اب خالد بن ولید جب ان کو اپنی معزولی کا حکم نامہ ملا جنگ کے دوران، تو فوراً انہوں نے سارے اختیارات دوسرے امیر کو سپرد کر دیے اور خود ایک مجاہد اور فوجی کی حیثیت سے اسی طرح لڑتے رہے. امیر پہ وقفہ ہوا، جب آرام کا وقفہ ہوا تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ خالد بن ولید آپ تو شروع جنگ میں بھی اسی طرح لڑ رہے تھے جب آپ امیر لشکر تھے، آپ جو ہے وہ جرنیل تھے، اور اب آپ کو جرنیلی سے ہٹا دیا گیا، آپ نے عام سپاہی بنا دیا گیا، آپ کا پروٹوکول ختم کر دیا گیا. بظاہر آپ کی جو ہے وہ عزت افزائی نہیں ہوئی بلکہ آپ کی عزت میں کمی آ گئی. امیر المؤمنین نے آپ کو دوران جنگ معزول کر دیا اور آپ پھر بھی اسی طرح لڑ رہے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید نے کیا تاریخی جواب دیا. یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب میں سپہ سالار تھا، جرنیل تھا، اس وقت بھی میرا مقصد اور مدعا فقط اللہ کی رضا تھا، اور اب جب کہ میں عام سپاہی اور مجاہد بن گیا ہوں اب بھی میرے پیش نظر ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. اس وقت بھی میرا مدعا یہ تھا کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اور اب بھی میرا مدعا ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. تو کیا ہی حکمران اور کیا ہی رعایا، کیا ہی جرنیل اور کیا ہی عام سپاہی، جب مقصد دونوں کا ایک ہے تو
بلکہ صرف اور صرف مسلمانوں کی حفاظت اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اور پھر اگلا جو اصول بنیادی اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، چوتھا اصول اللہ نے فرمایا کہ دوران جنگ کم از کم آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا جنگ کے دوران۔ تمہارے بہت سارے اختلاف ہو سکتے ہیں، لسانی ہو سکتے ہیں، قبائلی ہو سکتے ہیں، تمہارے قومی اختلاف ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، مذہبی اختلاف ہو سکتے ہیں۔ اختلاف رائے کا حق ہر اسلام نے ہر موقع پہ عطا کیا ہے۔ اختلاف رائے تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن دوران جنگ کم از کم تم نے اس اختلاف کو آگے لے کے نہیں آنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کیوں؟ اگر جنگ کے دوران لشکر آپس میں اختلاف کر گیا، یا جنگ کے دوران وہ مسلمان جو اپنے لشکر کو پروموٹ کرتے ہیں اور لشکر کو تسلی اور دلاسا دیتے ہیں، اگر پیچھے عوام آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئی تو پھر اللہ نے فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر تم کمزور پڑ جاؤ گے، فَتَفْشَلُوا بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری قوت پارا پارا ہو جائے گی۔ لہذا اگلا اصول پانچواں اللہ نے فرمایا فَاصْبِرُوا، جیسے بھی حالات آئیں تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ پانچواں اصول اللہ نے بیان فرمایا کہ دوران جنگ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو فَاصْبِرُوا، پھر تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے نہیں ہیں کہ اگر اس طرح ہوتا تو ایسے ہو جاتا، اگر اس کو بڑا بنا دیا جاتا تو شاید اس طرح ہوتا، اگر یہاں سے بات کیا جاتا تو اس طرح ہوتا۔ ہم گھر میں آرام سے بیٹھ کر، پیٹ ہمارا پانی اور روٹی سے بھرا ہوا ہے، آسائش اور سہولتوں میں ہم گھر میں بیٹھ کر تبصرہ کرتے تو بڑی آسان بات ہے، لیکن جو لوگ محاذ پہ لڑ رہے ہیں، جن کو نہ بھوک کی پرواہ ہے نہ پیاس کی پرواہ ہے، ان کے سامنے صرف اپنا ایک فریضہ ہے اور پوری قوم کا بوجھ ان کے ذمہ قرض ہے۔ جب وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ سیٹی کتنی پڑتی ہے، تو بڑی آسان بات ہے، ہم نماز پڑھ کے چلے گئے، اے سی روم میں ہم بیٹھے، ٹھنڈے یا بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا، اوپر سے جو ہے وہ چائے بھی پی لی، سب کچھ کر لیا، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہم تبصرے کرنے بیٹھ گئے، نہیں نہیں ایسا ہوگا تو ایسا ہو جاتا۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ قرآن کریم کے جو رہنما اصول ہیں ان کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرُوا، تمہیں ہر حال میں صبر سے کام لینا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، مانا کیا ہے کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ پانچ رہنما اصول اللہ نے سورۃ انفال میں بیان فرمائے ہیں کہ اگر تم جنگ میں کامیابی چاہتے ہو تو یہ پانچ اصول تم نے اپنے رہنما بنا لینے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ اگر آپ دنیا کے معمولی حالات کو دیکھیں تو اب جنگیں جو ہیں وہ اسلحے، بارود، بموں، میزائلوں، ٹینکوں، ان سے بہت آگے بڑھ چکی ہیں اب جنگیں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے، یہ فورتھ جنریشن وار کا حصہ تھا کہ تمہارے پاس ٹینک ہونے چاہیے، میزائل ہونے چاہیے، اور تمہارے پاس فوج بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب اس وقت ففتھ جنریشن وار ہے، اور یہ پانچویں نسل ہماری جو جنگ لڑ رہی ہے، جو نسل چل رہی ہے، یہاں پر ساری جنگ نفسیات کی ہے۔ نفسیاتی طور پر دشمن ہمیشہ اپنے دشمن کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پانچ اصول میں نے آپ کے سامنے سورۃ انفال کے بیان کیے، آپ جا کے گھر میں اس کی تسلی کریں، گھر کے قرآن اٹھائیں، ترجمہ دیکھیں، تفسیر دیکھیں ان آیات کی۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 46 اور 47 ہے، آپ جا کے دیکھیں، ان آیات کی تفسیر پڑھیں۔ آج کی ففتھ جنریشن وار جو کہ نفسیاتی وار ہے، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ یہ پانچ اصول اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں عطا کر دیے۔ ان پانچ اصولوں پہ جو بندہ چلے گا وہ کبھی نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، کبھی نفسیاتی طور پہ وہ مغلوب نہیں ہوگا۔ اور آج کی یہ جنگ ساری نفسیات، اور نفسیاتی طور پر کیا ہے کہ ہر بندے کے پاس اپنی اسکرین ہے، ہر بندہ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، کوئی ایک چینل، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی ایک آئی ڈی اور کوئی دوسرا آئی ڈی، جس میں 100% اگر اپنا بھی کہیں تو کم از کم 99% تو جھوٹ ہی ہے۔ سوشل میڈیا 99% جھوٹ ہے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ پرکھیں کہ یہ خبر سچ ہے کہ یہ خبر جھوٹ ہے۔ تو یہ نفسیاتی طور پہ دشمن کمزور کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو آج کل کی پانچویں جو ہماری نسل ہے، اس کی جنگ ساری نفسیاتی طور پہ ہے۔ اب 3-4 دنوں سے جو حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، تو ہر بندہ ماہر نفسیات بھی بنا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ تجزیہ کار بھی بنا ہوا ہے، ہر بندہ جس کے پاس ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی گروپ ہے، کوئی نہ کوئی اس کی آئی ڈی ہے، کوئی چینل ہے، ہر بندہ یوں بنا ہوا ہے جیسے باپ دادا سے 60 سالوں سے یہ میدان جنگ کا سپاہی رہا ہے، اور ماہر
ایک جنگ کا بڑا عظیم سپہ سالار اور ماہر رہ چکا ہے کہ اس کے مشورے اگر نہ مانے گئے تو شاید ہماری قوم غرق ہو جائے. یہ وہ نفسیاتی جنگ ہے جو آج دشمن نے ہم پہ مسلط کر دی ہے. ہم نفسیاتی جنگوں میں ہم زیادہ سے زیادہ گروپ میں میسج کرنا، لائک اور اگنور کرنے میں ہم لگے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ جیت جائیں گے. آج وہ سائبر حملے ہم پہ کر رہے ہیں، آج نفسیاتی طور پر ہمیں مغلوب کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈرون بھیج دیے. اب تو ڈرون ہمارے ملک کے اندر آ گئے، ایک پنڈی تک اسلام آباد تک کیسے ڈرون پہنچ گئے، اس کا مطلب ہے ہمارے گھر کے اندر بھی گھس سکتے ہیں. اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان ڈرونوں کی روک تھام کے لیے ہمارے ملک نے کیا کیا ہے. وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ سیکرٹ ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، یہ راز ان کو ظاہر نہیں کیا جاتا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ غالب آ گئے ہیں، کل آ کر ان کے اگر ہمارے گھروں میں گھس جائے گا. ایسا تو نہیں ہے، یہ نفسیاتی جنگیں ہیں. اس لیے اس وقت میں یہ 5 اصول جو اللہ نے بیان فرمائے یہ ہمارے لیے اس وقت رہنما اصول ہیں. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے مجاہدین کے لیے، اپنی افواج کے لیے ہم دعائیں کریں، ان کے لیے ان کو ہم ذہنی طور پر ان کے ساتھ ہوں، یکجہتی، اتفاق، اور ہم ان کو سپورٹ کریں تاکہ اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ پیچھے ہماری قوم تو متزلزل ہے، ہماری قوم کا تو ہم پہ ہی یقین نہیں ہے، تو پھر وہ کبھی بھی خوش دلی کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ ڈٹ کر نہیں لڑ سکیں گے. ان کو تسلی دینا، ان کو بھروسہ دینا اور یہ ثابت کرنا کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری سوچیں اور ارادے تمہارے تابع ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہ قوم کبھی بھی شکست کا سامنا نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ فتحیاب ہوتی ہے. اس لیے ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. ہم نے نہ جنگ کے ماہر بننا ہے، نہ ہم نے تجزیہ کار نگار بننا ہے، نہ ہم نے جھوٹا صحافی بننا ہے، نہ ہم نے فضول کے تبصرے اور بحثیں کرنی ہے. ہماری ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنی افواج کو سپورٹ کریں اور ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں. وہ فضول وقت جو ہم آپس کے بحث مباحثے میں اور جھوٹ میں اور سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے فضول میں ناکارہ گزار رہے ہیں، یہی وقت اگر ہم اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے اگر گزار دیں گے تو یقیناً اس کے بڑے روحانی فوائد ہوں گے جو ہمارے سامنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا